السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس حدیث پاک کے بارے میں جسے بارہا آپ لوگوں نے سنا، اس بوڑھی کا واقعہ جو اللہ کے رسول کے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھاتی اور طرح طرح کی رکاوٹ کھڑی کر دیتی۔ جب بھی اللہ کے رسول کا گزر اس راستے سے ہوتا، وہ جو بھی اس کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی ہوتی ان کو ہٹا کر اور آپ گزر جایا کرتے۔ یہ تمام باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہیں۔ اس حدیث کا جو ہم لوگوں کے لیے اس آج کے زمانے میں پیغام ہے، تو اس سے ہم کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے رسول کے راستے میں کئی روز کا اس کا معمول تھا کانٹے بچھانا، رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ کیا ہم لوگوں نے کسی بھی دن اللہ کے رسول کے نرمائی والے عمل سے ہٹ کے کوئی اور عمل دیکھا؟ اللہ کے رسول نے اس کی شدت و تشدد کا جواب بے انتہا نرمائی اور پیار سے دیا، اور اتنا ہی نہیں، ایک دن جب راستے میں وہ کانٹیں رکاوٹیں نہیں دیکھنے کو ملی آپ کو، تو اس بوڑھی عورت کے بارے میں آپ کو فکر ہوئی، اور جب اس کے تعلق سے پتہ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ وہ عورت جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو ایسی کوئی شخصیت اگر ہم لوگوں کی زندگی میں ہوتی تو ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہو، ہم کو تکلیف دے رہی ہو، طرح طرح سے ایذا پہنچا رہی ہو، تو ہم تو خوب اچھے سے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے بدلہ لے لیا۔ لیکن سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کا حال چال جانا، اور اس پورے اللہ کے رسول کے رویے کا جو نتیجہ نکلا وہ ہم سب کے سامنے۔ ایسا دل جو اس بات پہ مائل تھا کہ رکاوٹیں کھڑی کرے، کانٹے بچھائیں، تکلیف دے، اس دل نے آخر قبول کر لیا کہ اللہ کے رسول کا جو بتایا ہوا راستہ ہے وہ سچ ہے اور وہ صحیح ہے۔ ہمارے لیے صاف پیغام ہے اس دور حاضر کے حساب سے۔ اب یہاں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ ہم ہمارے راستے میں کانٹیں اس ببول کے درخت کے نہیں ڈھونڈے کہ کوئی اس ببول کے درخت کو کاٹے گا اور اس کی شاخیں لا کے ہمارے راستے میں بچھائے گا۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی۔ جو بھی رکاوٹیں کرنے والے لوگ ہوں، وہ ہمارے اپنے ہوں، پرائے ہوں، رشتہ دار ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، کسی بھی سماج کے ہوں، کسی کے ذریعے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا شاندار جواب اور سب سے اچھا جواب پیار ہی ہے۔ ٹالرینس ہم کو کرنا ہے، ٹالرینس دکھانا ہے، یہی محمد رسول اللہ ہے، اور یہی ہمارا بھی جواب بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور ان سب چیزوں کے بعد ایک چیز کو ہم لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ہمارے اطراف میں، ہمارے آس پڑوس میں جو بھی بیمار ہوں، ضرور ان کی عیادت کے لیے جائیں، اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے کہ کچھ ساتھ میں تحفہ بھی لے کے چلے جائیں۔ وہ تحفہ بسکٹ کا پیکٹ بھی ہو سکتا ہے، پھل بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ اس کو آپ کے جانے سے سائیکلوجیکلی سپورٹ ملے، اس کی ہمت افزائی ہو۔ وہ جس بیماری میں مبتلا ہے وہ اس سے خوب اچھے سے اس کا سامنا کر سکے۔ آپ کے دو بول دوائی سے بھی زیادہ اس کے لیے اہمیت رکھیں گے، ان کی قیمت ہوگی۔ اور جو بھی سرگرم افراد ہیں محلوں کے، شہروں کے، کوشش کریں کہ جو اسپتال ہیں ان اسپتالوں میں بھی ہم کو خبرگیری کا کوئی دن مقرر کریں، اور ضرور جا کر بیماروں کی خبرگیری کریں۔ محلے چن لیں، بہت سارے غریب محلے ہیں، کبھی فروٹ لے کے چلے جائیں، اور اس میں بالکل بھی امتیاز نہ برتیں کہ صرف یہ کام مسلمان
محلوں اور مسلمان مریض جو ہے انہی تک ہمارا محدود ہو۔ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسا وہ ہم سے کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو عیادت ہے، جو تیمارداری ہے، اللہ کے بندوں کی جانی چاہیے۔ یہی نظریہ اللہ کے رسول کا بھی تھا، ہمارے اسلاف کا بھی تھا اور ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ جو باتیں میں نے کہی اللہ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ان تمام چیزوں کو ہم سب مل جل کے اپنائیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اس کا نتیجہ بہت خوش آئین ہوگا، بہت اچھا ہوگا، کیونکہ یہ سب چیزیں جب سے ہماری زندگیوں سے نکلی ہیں تب سے یہ ساری پریشانیاں اس کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، آئی ہیں۔ اب اس پریشانیوں سے نکلنا بھی ہم کو جو ہے ہماری کوششوں سے ہی نکلنا پڑے گا، ہماری کوششیں ہی اس پریشانیوں کو دور کریں گی، اور راستہ اس میں جو سب سے ہمارے لیے واحد راستہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، کل پھر ملاقات ہوگی، جزاکم اللہ خیرا۔